کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں، نوافل، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ہم اتنے سارے اعمال کرتے ہیں، بھلا اللہ کو بھی کوئی چیز پسند ہے؟ جی ہاں، ہمارے اعمال میں سے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اپنی گناہوں کی زندگی پر ندامت اختیار کرے، اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا چاہے، میرے پاس آ کر گڑ گڑائے، توبہ کرے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو زندگی گناہ سے پہلے گزری، جو زندگی توبہ سے پہلے گزری، جس زندگی میں جتنا کچھ کیا کر چکے، لیکن ان ساری چیزوں پر، پچھلی پوری زندگی پر اگر پشیمانی ہوتی ہے، اگر ندامت ہوتی ہے، اگر اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ چھوڑا ہے، ایک راستہ، ایسا راستہ جو صرف اور صرف اللہ کی دہلیز پر ہی آتا ہے۔ آزمائیں، ہر ایک کو آزمائیں، دنیا میں جتنے بھی ہیں ہر ایک کو آزمائیں، آزما کر، بھروسے کر کر کے جب تھک جائیں، کہیں سے کوئی راہ نہ ملتی ہو، تب پھر اللہ کی دہلیز پر آئیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہر چیز کو آزما کر پھر اللہ کی دہلیز پر آئیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہی محسوس کریں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ راہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے تواب، تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کرنا، بار بار پشیمانی اختیار کرنا۔ انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے، غلطی کر لی، دانستہ نہیں، دانستہ گناہ ہوتا ہے، دانستہ جرم ہوتا ہے۔ غلطی ہو گئی، کر لیا، اگر گناہ بھی کر لیا تو بھی اللہ کی درگاہ میں آئے، اللہ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں، اپنے گناہوں پر پشیمانی اختیار کریں، تنہائی میں خدا کو بلائیں، خدا کو تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اپنے اوپر پشیمانی، اپنے اوپر ندامت، اور اس ندامت میں جب آپ کے دل کے جذبات کچھ زیادہ گہرے ہونے لگیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اب جو ہے وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ پر اصرار نہیں۔ غلطی ہو گئی، آ جائیں، معافی مانگے، گناہ ہو گیا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، پھر وہ ثم یتوبون من قریب، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جلدی ہی توبہ کرتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب اس گناہ سے رجوع کریں، گناہ سے واپس آ جائیں، اللہ کی دہلیز پر آ جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، جن سے نادانی میں غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے، نادانی میں ہو جاتا ہے، تو پھر
सुम्मा यतूबून मिन करीब, ये लोग फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास आते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो गुनाह से रुजू करना ये चीज़ ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं इस चीज़ पर कि कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुनाहों से नजात का जरिया मानता है और फिर अपने गुनाहों से नजात पाना चाहता है। वो अल्लाह के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है और तौबा करता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बड़ा महबूब तसव्वुर करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बड़ा महबूब समझता है। तो सुम्मा यतूबून मिन करीब, ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल होती है जो जल्दी ही गुनाह कर लिया, गलती कर ली, जल्दी ही तौबा की तरफ आ जाते हैं। और फिर हदीस के जो अल्फाज मैंने दोहराए आपको बताए, वो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन के तौबा करने वाला शख्स ऐसा होता है कि उसका गुनाह है ही नहीं। आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, दूसरी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ये स्टोर डेटा कभी जानबूझकर या कभी गलती से आपने अगर डिलीट कर दिया हो तो फिर वो मिट जाता है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला के जो दफातर हैं, जो फरिश्ते तरतीब देते हैं, उन दफातर में जब एक गुनाह लिखा जाता है तो उसके बाद जब बंदा तौबा करता है तो वो गुनाह डिलीट का बटन दबाकर ख़त्म कर दिया जाता है। तौबा है, डिलीट बटन एक दफ़ा प्रेस हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब दोबारा गलती करेंगे फिर आ जाए, दोबारा गलती करेंगे फिर आ जाए, और क्या पता कि इंसान की ज़िंदगी कब तक है और कब ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले कि मौत हमें आकर दबोच ले, हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए, उससे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने गुनाहों पर पशेमानी अख्तियार करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब रुजू करें, जब अल्लाह के सामने हम पेश हों, जब अल्लाह के सामने हाजिर हों, तो उस वक्त हमारे दफ्तर में कोई गुनाह ना हो।